بزرگوں والی بات تھی کہ آرا صاحب تو سمپل کہہ سکتے تھے کہ چلیں جذباتی ہے، اس نے کہہ دیا بزرگ بیٹھ جائیں. یہ واضح کرنا، یہ کہنا کہ ابھی انڈر ٹریننگ وہ ہیں، فورن منسٹر رہ چکے ہوئے ہیں اور اس ایج کے بہت سے دنیا میں وزیر اعظم بھی بن چکے ہوئے ہیں 30s اور 40s کے اندر، تو یہ کوئی اتنے ینگ بھی نہیں ہیں. پھر یہ واضح کرنا کہ ٹکٹس میں دے رہا ہوں. لوگوں کا خیال یہ ہے کچھ سرکلز کا اسلام آباد میں کہ ایک امپریشن بن رہا تھا کہ سولو فلائٹ پہ جا رہے ہیں بلاول صاحب اور وہ بہت اگریسو ہو گئے ہیں اپنی پالیٹکس میں. تو یہ خطرہ ہو رہا ہے کہ جو پلے بک کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں اس میں بگاڑ ہو جائے گا اور الٹیمیٹلی اس کا نقصان پیپلز پارٹی کو شاید سندھ میں اٹھانا پڑے. تو زرداری صاحب سٹیپ ان کیے ہیں اور انہوں نے میسج دیا ہے کہ بھلے جو مرضی کریں بلاول، میں انچارج ہوں، سو نتھنگ، نو بڈی ہیز ٹو وری اباؤٹ اینی تھنگ. کیا یہ اشارہ ہے کسی کے لیے، ری ایشورنگ اشارہ کیا زرداری صاحب نے؟ دیکھیے مالک صاحب، چیزوں کو دیکھنے کے اپنے اپنے اینگل ہیں. آپ کسی اینگل سے دیکھ سکتے ہیں، میں جس اینگل سے دیکھتا ہوں وہ تو بڑا سمپل ہے کہ ان سے سوال ہوا، یہ انہوں نے کسی تقریر میں نہیں کہا، انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کرتے ہوئے بات نہیں کی، ان پہ سوال ہو رہے ہیں. سوالوں کے جواب میں بعض اوقات وہ مفروضے یا اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں. اب یہاں پہ انہوں نے فرض کریں یہ کہا کہ بلاول صاحب کا تجربہ اتنا نہیں ہے، تو یقیناً زرداری صاحب کی عمر 70 سال کے قریب ہے، بلاول صاحب ابھی 34-35 کے ہے، 33-34 کے ہے، تو ان سے ڈبل عمر کے بندے کا تجربہ تو زیادہ ہوگا جی. لیکن بلاول صاحب کی یہ بھی ہسٹری ہے کہ ان کی والدہ 35 سال کی عمر میں اس ملک کی وزیر اعظم بنی تھی. بلاول صاحب کی یہ بھی ہسٹری ہے کہ ان کے نانا تقریباً 34 سال کی عمر میں وہ وزیر خارجہ بنے تھے اور 42 سال کی عمر میں اس ملک کے صدر بنے تھے. میاں نواز شریف صاحب بھی شاید 33-34 سال کی عمر میں وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے. تو یہ ایسا نہیں ہے. اور بلاول صاحب نے مشکل ترین وقت میں جب پاکستان کی خارجہ پالیسی کا رام ہوا پڑا تھا، تمام دوست اور بڑی طاقتیں وہ ناراض تھے، کہ عالمی ادارے ناراض تھے، اس وقت میں انہوں نے خارجہ پالیسی کا قلمدان سنبھالا اور آپ سب لوگوں نے دنیا بھر میں ان کی تعریف ہوئی کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے خارجہ محاذ کو سنبھالا ہے. اور میاں شہباز شریف صاحب نے ان کا مطالبہ کیا تھا کہ وہ وزیر خارجہ بنے، جو کہ وہ ورتھ پروف ہوا کہ وہ ٹھیک تھا. سو یہ جو بات ہے، انہوں نے سوالوں کے جواب میں فرض کرے انہوں نے کہا جی کہ پارٹیاں دو ہیں. انہوں نے کہا جی دو پارٹیاں ہیں، ایک پی ہے اور یہ جو مدر پارٹی ہے وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین تو بنانی پڑی تھی ہمیں جب پاکستان پیپلز پارٹی کا رستہ بلاک کیا گیا، ہم سے ہمارا نشان چھینا گیا اور خیال تھا کہ پیپلز پارٹی میدان میں نہیں رہے گی. تو ہم نے فوری طور پہ مخدوم امین فہیم صاحب کی صدارت میں یہ جماعت بنائی تھی. اور پھر یہ بھی بعد میں فیصلہ ہوا، کئی دفعہ اس پہ ڈسکشن ہوئی کہ اس جماعت کو مرج کر دینا چاہیے، مدر پارٹی رہ جائے. لیکن پھر اس کی کچھ مجبوریاں بھی تھیں. یہ جو زرداری صاحب نے فرمایا نا کہ میں ٹکٹ میں دیتا ہوں، تو ٹکٹ کیونکہ پارلیمنٹری فورم جو ہمارا ہے یا پارلیمنٹری عام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے، لہذا اس کے سینیٹرز ہیں، اس کے کئی اور صوبوں کے اندر اس کے ممبرز ہیں، تو اس کی ٹیکنیکل ریزنز تھی جس کی وجہ سے یہ نہ ہو سکا. تو یہ اپنی جگہ درست صحیح، لیکن اور بالکل ہم جب الیکشن لڑتے ہیں تو پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے فورم پہ لڑتے ہیں اور اس کے زرداری لیکن آپ نے لیکن قمر صاحب میرا سوال میرا چیف وہیں پہ ہے. آپ نے باتیں کی، تعریفیں کی کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، اینڈ آئی پرسنلی اگری کہ بڑی زبردست گرومنگ ہو گئی ہے بلاول کی، اور خاص طور پہ آپ تقریریں بھی ایکسٹمپور کرتے ہیں، بڑی بیلنس کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. لیکن ساری ان ٹرینڈ اور ساری وہ تو خود ان کے والد نے ان کو اڑایا ہے، اپوزیشن کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا اسٹرانگ میسج، مجھے ان کا میسج بڑا اسٹرانگ تھا. نہیں والد ہیں، وہ ایک اور لہجے میں کہہ گئے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا مجھ سے زیادہ بہتر بولتے ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، مجھ سے زیادہ اچھے ہیں، سب کچھ کہا. پیارا صاحب، آپ کے خیال میں میاں صاحب پی ٹی آئی والی جو سپیس خالی ہوئی ہے اس کو گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم بڑی احتیاط کی لائن بھی رکھ رہے ہیں کہ یہ جیسے رانا صاحب نے کہا نہیں، ہم تاریخ کی بات کر رہے ہیں تاکہ مستقبل کے بارے میں بہتر لوگ فیصلے کر سکیں. یہ صرف تاریخ دہرا رہے ہیں یا یہ دونوں کشتیوں میں چلنا چاہتے ہیں کہ کچھ بیانیہ بھی آئے، یہ بھی لگے کہ ہم ہارڈ لائن لے رہے ہیں مگر ہم ایک حد سے آگے نہ جائیں اور ناراضگی بھی نہ ہو؟
کیسے دیکھ رہے ہیں آپ میاں صاحب کی لیٹسٹ سپیچز کو؟ مالک صاحب میں گزارش کر رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں تو رانا صاحب بھی اتھارٹی ہیں، پرانے سنگت ہے، پرانے ساتھی ہیں، ان کے طویل رفاقت ہے ان کی، اور یہ آپ بہتر جانتے ہیں، میں تو ذرا کم میاں صاحب سے ملاقاتیں رہی، لیکن جتنا میاں نواز شریف صاحب کی ذات کو میں جانتا ہوں وہ اپنے ذہن میں جو بات بٹھا لیتے ہیں وہ اتنی آسانی سے نکلتی نہیں ہے، اور ان کے دل میں یہ دکھ ہے جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، دکھ ان کا ہے۔ وہ کئی دفعہ پھر رانا صاحب جیسے دانا بندے جا کے ان کو سمجھاتے ہیں، ٹھنڈا ونڈا کرتے ہیں، لیکن رامیا صاحب پھر، اور رامیا صاحب کی تاریخ بھی یہ ہے کہ وہ ایک حد تک چیزوں کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اگر لڑائی ہوتی ہے تو وہ بھلے آرمی چیف ہوں یا جو چیف جسٹس ہوں یا جو بھی ہوں، وہ اس کے ساتھ لڑائی لڑنے میں صدر ہوں، وہ لڑائی لڑنے میں بالکل بات محسوس نہیں کرتے۔ ابھی بھی ان کے جملے وہی ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا ہوگا ذمہ داروں کا تعین کر کے ان کو، تو کسی کیفر کردار تک پہنچانے کی بات وہ بھی کر رہے ہیں اور کوئی غلط نہیں کہہ رہے۔ لیٹس ٹیک اے بریک کے بعد اسی بات کو جاری رکھیں گے۔ جی ویلکم بیک ٹو دا شو۔ بریک سے پہلے کیرا صاحب سے بات، کیرا صاحب ایک چیز تو بتائیں، جو اب لیٹسٹ بات شروع ہوگی یا پاسبلٹی سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے، کیا آپ لوگوں کو کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے الیکشن پوسٹ پون ہونے کا، 8 فروری سے آگے جانے کا؟ مالک صاحب میرا خیال نہیں ہے کہ ایسی کوئی صورت بنے، کیونکہ الیکشن ڈیلے کرنا معاملات کا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر موجودہ گورنمنٹ فرض کرے یہ ہے جی کوئی مدد لے رہے ہیں، کچھ دوست ممالک سے کچھ کر رہے ہیں، تو جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ لمیٹڈ مینڈیٹ والی گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کے ساتھ تو معاملہ کرتے ہوئے بھی لوگ ہچکچاہٹ کا شکار رہتے ہیں، تو ایک گورنمنٹ نئے الیکشن کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے نا، ایک اور مسئلہ بھی ہے ایلیفنٹ ان دی روم، پی ٹی آئی اور عمران خان بھی ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ جی جب تک وہ فیصلہ نہیں ہوتا، اگر تو فروری تک مقدمات کا فیصلہ ہوگا، سزائیں ہو گئیں، پھر تو شاید الیکشن ہو جائیں، اور اگر وہ معاملہ سیٹل نہیں ہوتا تو پھر کسی بھی پریٹیکسٹ پہ الیکشن آگے جا سکتے ہیں۔ میں تو اس لیے پوچھوں کہ آپ کو اگر یہ سارے تناظر میں دیکھیں، آپ کو کوئی خطرہ لگتا ہے الیکشن آگے جانے کا؟ مالک مجھے نہیں لگتا، لیکن اگر فرض کریں جس بیانیے پہ یا جس خیال پہ، جس خدشے کا شکار آپ ہیں یا آپ اظہار فرما رہے ہیں، اگر یہ درست ہوتا ہے، فرض میں نہیں کہہ رہا، مجھے نہیں شک کیسا ہو، لیکن اگر یہ درست ہوتا ہے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ کسی ایک فرد یا جماعت کو روکنے کے لیے سارا پروسیس، سارا ملک روک دیا جائے، سارے پروسیس کو روک دیا جائے، جس سے ملک کو بہت نقصان ہوگا۔ ہاں عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے اگر غلطی کی ہے، قصور کیا ہے، تو ان کا کیس ٹرائل ہونا چاہیے، ان کو سزا ملتی ہے تو ملے، نہیں ملتی تو آزاد ہو جائے۔ اور جو باقی لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے بیانیے سے، ان کے طریقہ کار سے، ان کے طرز تخاطب سے، ان کے الفاظ سے مجھے اختلاف ہوگا، ان کے گالی گلوچ سے میں بھی نالاں ہوں، آپ بھی نالاں ہوں گے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہم ان سے بات کریں، ان سے مکالمہ کریں۔ جمہوریت تو یہی ہے نا۔ ان کو اس بنیاد پہ کہ ان کا طرز تخاطب غلط ہے یا ہمارے معیار پہ نہیں اترتا یا وہ گالی گلوچ دیتے ہیں، تو ان کو سیاست سے مسترد کر دیا جائے، یا ان کو ان کے استحقاق سے ہٹا دیا جائے، یا ان کا کوئی حق ان سے چھین لیا جائے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے۔